مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آپ کو بتائیں گے کہ مجوزہ 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری کے لیے سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ مختلف ارکان 27ویں آئینی ترمیم پر بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ حکومت کو ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ووٹ درکار ہیں۔ اس وقت 35 سے زائد ارکان حکومتی نشستوں پر براجمان ہیں۔ سینیٹر سے حکومتی اتحادی جماعتوں کی اکابرین کی مسلسل رابطے میں ہیں۔ اراکین کو فوری طور پر سینٹ اجلاس میں پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ قانون انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے گزشتہ روز بنیادی مسودے کی منظوری دی تھی۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک ترمیم سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گے، جبکہ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم بل منظور کے لیے پیش کریں گے۔ کمیٹی ارکان نے صدر مملکت کو عہدے پر رہتے ہوئے اور بعد میں بھی استثناء دینے پر اصولی اتفاق کیا، تاہم اس کا اطلاق کسی حد تک ہوگا، یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ترمیم کے مطابق صدر مملکت ہائی کورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے آفتاب جہاں سے۔ جی آفتاب جہاں، آگاہ کیجیے گا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بالکل اس وقت ملک کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں 27ویں آئینی ترمیم ہی چل رہا ہے اور اس وقت سینٹ اجلاس جاری ہے، لیکن دونوں جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے سر جوڑ لیا ہے، کیونکہ اس وقت سینٹ اجلاس میں دو جو ووٹس ہیں وہ ان کو کم پڑ گئے ہیں، اور اس وقت کیونکہ 62 جو ووٹ ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن 64 ووٹ کیونکہ ہونے درکار ہے، تو اس وقت دو جو سینیٹرز ہیں اور جو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہیں وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں عرفان صدیقی کے حوالے سے، تو ان کی جانب سے صبح سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل جو ہے وہ ایڈمٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ آج یہ جو مسودہ جو سینٹ میں منظور ہونا ہے اس میں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو دو جو ووٹ ہے وہ اس وقت کم پڑ گئے ہیں۔ اور حکومت اس وقت کیونکہ اتنے وہ اس یقین میں تھے کہ ان کے پاس تمام تر جو اکثریت ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن اب کیونکہ ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ نمبر گیم جو ہے وہ پوری نہیں کر سک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ کے جو رہنمائی وہ اس وقت 20 سینیٹرز جو ہے وہ ایوان میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی 26 سینیٹرز موجود ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، MQM کے 3، اور جو نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ قاف ہے ان کے بھی ایک سینیٹرز موجود ہیں، لیکن ساتھ جو آزاد جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کی بھی حمایت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ان کی حمایت بھی موجود ہے، جس میں سینیٹر عبدالکریم، سینیٹر عبدالقادر، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ اور دیگر جو ہے وہ بھی اس وقت حکمران اتحاد میں جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ اپوزیشن جو بینچز ہے اس پر بیٹھی ایک آزاد سینیٹر جو نسیمہ احسن ہے وہ بھی حکمران اتحاد کو ووٹ ڈالنے کی اس نے بھی حامی جو ہے وہ بڑھ لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں موجود NAP کے 3 سینیٹرز بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے، لیکن اس کے باوجود جو حکومت ہے ان کو اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ پوری کرنے میں مشکلات جو ہے اس سے وہ دوچار ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر 2 بجے تک سینٹ کا یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جس کے بعد سینٹ سے اس کی منظوری جو ہے وہ کرا لی جائے گی، لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب دونوں جو جماعتیں ہیں انہوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ اب یہ جو 2 ووٹ ان کو کم پڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے کس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اس وقت اہم جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی ہونی ہے اس ترمیم کے ذریعے، تو سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس میں جاری ہے، 2 جو ووٹ ہے وہ اس وقت کم پڑ چکے ہیں۔ تاہم اگر بات کی جائے اس مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہاں پر ہمیں کافی، کیونکہ دیگر جو JUI یا MQM ہے وہ اس کے علاوہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ دونوں جو ایوان ہے وہاں پہ ان کے اپوزیشن لیڈران جو ہے وہ موجود نہیں ہے، البتہ جو حکومت ہے وہ تو اس کو یہ کہہ رہے کہ خوش آئند جو ترمیم ہے وہ لائی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی شکل میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس میں اتنی جلد بازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسری جانب دونوں ایوانوں میں ان کے اپوزیشن لیڈران جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو کمیٹیاں تھیں ان میں بھی ان کی جانب سے بائیکاٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ البتہ 2 روز مسلسل اس مجوزہ آئینی جو مسودہ ہے اس پر بحث ہونے کے بعد جو دونوں مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹی تھی برائے قانون و انصاف کی، اس کے بعد اس کو گزشتہ روز جو ہے وہ پاس کرا لیا گیا تھا۔ جی